میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم کبیر حدیث نمبر 39 فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی رأیت البارحة عجبا ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرة ويجثو مرة فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوز۔ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا، میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس درود نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ تو درود پاک اس سے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ سبحان اللہ۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رات کی عبادت اور قرآن، اس موضوع پر میں کچھ عرض کروں گا۔ یعنی قرآن کریم نے رات کی عبادات کے تعلق سے کیا فرمایا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دن رات اللہ کی یاد میں گزریں۔ اللہ نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ 5 نمازیں ہم پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، پہلی صف میں پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، خوشی غمی میں پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، رجوع الی اللہ کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی یاد کے ساتھ پڑھیں، سنت قبلیہ بھی پڑھیں، سنت بعدیہ بھی پڑھیں، نوافل بعدیہ بھی پڑھیں، اور پھر اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، نماز توبہ وغیرہ بھی پڑھیں۔ تہجد کا قرآن میں تذکرہ ہوتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ تہجد کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ آقا پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 6۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محبوب آخری وقت تک میری عبادت کرو۔ عبادت سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا جس کا مقام و مرتبہ جتنا زیادہ ہو اس کو اتنی ہی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ تہجد خاص تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں اللہ اکبر کیسی گزرتی تھیں، اس کے بارے میں سیرت مصطفیٰ میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے، پھر کچھ دیر تک اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے۔ صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔
2/3 رات گزرنے کے بعد بیدار ہوتے، صبح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے، کبھی آدھی رات گزر جانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات بستر پر پیٹھ نہیں لگاتے، لمبی لمبی صورتیں نماز میں تلاوت فرماتے، کبھی رکوع، کبھی سجود لمبا ہوتا، کبھی قیام طویل ہوتا، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ نماز وتر، نماز تہجد کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راتیں اس طرح گزرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3560 3560 ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام کو یعنی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ پہلے کے نیک لوگ بھی رات کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے اور گناہ سے روکنے والا ہے، اور ایک روایت میں ہے بیماریوں سے بچانے والا ہے۔ جو رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے گا وہ اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پر عمل پیرا ہوگا، اور نماز تہجد سے اسے اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا۔ نماز تہجد کی برکت سے اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، نماز تہجد کی برکت سے وہ گناہوں سے بچے گا، اور نماز تہجد اسے بیماریوں سے بھی بچائے گی۔ سبحان اللہ۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3244 آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھی کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ عدل کریم تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، وہ جو حساب ہوگا نا اس میں بڑے بڑے کانپ رہے ہوں گے، اور خوش نصیبی تہجد گزاروں کی پکار پڑے گی، کہاں ہیں جن کی کروٹیں، جن کی پیٹھیں، جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ سونے میں بڑا مزہ آتا، نیند بڑی میٹھی لگتی، بڑا سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کا ایک مصرع ہے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ ان کی خواب گاہیں کروٹوں سے جدا رہتی تھیں، اعلان ہوگا وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے روز، اور وہ تھوڑے ہوں گے۔ تہجد پڑھنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں بھائی، فرض نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں، تہجد پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے؟ تھوڑے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ عرب شریف کے اندر، مکے میں، مدینے میں اور بھی عرب کنٹریز میں مساجد تہجد کے لیے آباد ہو جاتی ہیں۔ فجر سے پہلے وہ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ نماز تہجد ادا کر رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے روز نماز تہجد پڑھنے والوں کو بے حساب داخل جنت کیا جائے گا۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز
واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ آمین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حدیث نمبر 1240، جنت میں ایک بالا خانہ یعنی اونچا محل ہے۔ جنت کے محلات ریت بجری سے نہیں بنے ہوئے، جنت کے محلات میں سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں۔ جنت میں ایک بالا خانہ ہے، باہر کا اندر سے، اندر کا باہر سے دکھائی دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کرسٹل، ٹرانسپیرنٹ، یعنی اندر سے باہر نظر آ رہا ہے، جیسے شیشے میں نظر آ رہا ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اونچا محل، سبحان اللہ، اندر باہر سے جو نظر آتا ہے، کس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، رات میں عبادت کرے جب لوگ سوتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگ سوتے، ہم بھی سوتے ہیں، تو رات لوگ سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، میرا رب چاہے گا تو جنت میں اعلیٰ و بالا اور اونچی شان والا ایک محل عطا ہوگا۔ آج ساری زندگی کی جمع پونجی پلاٹ پر لگاتے، مکان پر لگاتے، ساری زندگی کی جمع پونجی کی فلاں ہم نے ٹاؤن کے اندر پلاٹ لینا، ہم نے وہاں مکان بنانا ہے، فلاں سوسائٹی میں بنانا ہے، ساری زندگی کی جمع کی ہوئی سب لگا دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں شفٹ ہونے سے پہلے قبر میں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں بھی نہیں پہنچے ہوتے، قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ جو جنت کا محل ہے، وہاں جو پہنچے گا پھر نکالا نہیں جائے گا، موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، نہ مکان فنا ہوگا، نہ رینوویشن کی ضرورت ہوگی، نہ زلزلہ اس کو گرا سکے گا، نہ زلزلہ آئے گا، نہ آندھی، نہ طوفان، نہ ڈکیت، نہ چور، کچھ بھی نہیں، موج ہی موج، راحت ہی راحت۔ تو وہ لوگ کہ جب لوگ سوئے ہوں وہ اٹھ کر رب کو یاد کریں، نماز پڑھیں، ان کے لیے جنت کے عالی شان محلات ہیں۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حدیث کی کتاب، حدیث نمبر 1230، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، یعنی اپنی فیملی کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں، تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے لکھے جائیں گے۔ خود بھی اٹھے، فیملی کو بھی اٹھائیں، بھی ہم نماز پڑھیں گے، ہمارے بچے دیکھ کر وہ بھی نماز پڑھنے لگیں گے۔ بچوں کی امی ہیں، اس سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ میں اٹھ جاؤں گا، میں آپ کو اٹھا دوں گا، آپ اٹھ جائیں تو مجھے اٹھا دینا، مل کر ہم تہجد پڑھیں گے، تو کتنا اچھا ماحول بنے گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے لکھے جائیں گے۔ مستدرک کی حدیث پاک 7256 حدیث نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتے داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں داخلہ سلامتی کے ساتھ کن کا؟ جو رات کو نماز پڑھنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا ارشاد فرمایا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ
یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم سو جائیں، چاہے سیکنڈز کے لیے بھی سوئیں، چاہے بیٹھے بیٹھے ہی سوئیں، سو جائیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اب اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یہ تہجد ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت تک ثابت ہے۔ ہم 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 2 بھی پڑھ لیں تو نماز تہجد کی سعادت ہم نے حاصل کر لی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تہجد فرض ہے، امت کے لیے سنت ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر پورے علاقے میں سے ایک بھی ادا کر لے گا تو بقیہ بری ہوئے، کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب اس پہ ہوں گے کہ انہوں نے سنت کو ترک کیا۔ اللہ ہمیں تہجد کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو تہجد کا عادی ہے، اللہ کرے ہم عادی بن جائیں، تو اسے تہجد چھوڑنا مکروہ ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1152، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ تو تہجد پڑھنی ہے اور استقامت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر ترک نہیں کرنی۔ شروع ہو گئی تو شروع ہو گئی، یاری لائیے تے توڑنی بھائی۔ تہجد شروع کی، اب کیوں چھوڑیں؟ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کے وہ بندے جو رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، ان کا اشرف عضو چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ رب کائنات نے ان کی قرآن کریم میں سورہ فرقان میں تعریف فرمائی۔ سبحان اللہ، سنیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، اپنے رب کے لیے، دوست کے لیے نہیں، اور نفس و شیطان کے چکر میں نہیں، سوشل میڈیا اور اس کی چکر بازیاں، ویڈیوز، فلمیں، ڈرامے، میچ نہیں، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ راتوں کو جاگتے ہیں، کبھی ہم بھی جاگیں، ارے بھائی خالی جاگنا نہیں، وہ تو چور بھی جاگتا ہے، دہشت گرد بھی جاگتا ہے، کتے بھی جاگتے ہیں، خالی جاگنا نہیں ہے، عبادت کرنی ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ رات کو آرام کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ نفلی عبادت اپنے شیڈول میں انکلوڈ کریں۔ رات جلد سو جائیں، رات جلد سوئیں گے تو پھر آسانی ہوگی۔ تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھی نہیں جاتی، اللہ سے دعا کریں۔ ہم تہجد گزار کیسے بن سکتے ہیں؟ چند پوائنٹس اپنی یادداشت پر عرض کرتا ہوں، میرا رب چاہے گا تو میں کئی پوائنٹس آپ کو عرض کروں گا۔ جو تہجد پڑھنا چاہے، اس پر استقامت چاہے، اسے چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، آقا کی شب بیداریوں کے صدقے میں مجھے شب بیدار بنا دے۔ تہجد کی نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں اور اس پر استقامت چاہتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی کو روتے دیکھا اور میں نے کہا یہ دکھاوا کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے وہ بزرگ کہتے ہیں 1 سال تک میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو ہم بدنگاہیاں بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، ہیر پھیر بھی کریں، دھوکے بھی دیں، ملاوٹیں بھی کریں، اللہ رسول کی نافرمانیاں بھی کریں، اور پھر کہیں کہ میں تہجد گزار بن جاؤں گا، نہیں بنیں گے۔ تو گناہوں سے سچی توبہ، انشاءاللہ میرا رب ہمیں کرم فرمائے گا، توفیق عطا فرمائے گا، رات کے وقت اپنی بارگاہ میں حاضر کر دے گا۔
ایک بزرگ نے کہا کہ تو دن کے وقت اللہ کی نافرمانیاں ترک کر، نافرمانیاں چھوڑ دے، رات کو میرا رب تجھے اپنی بارگاہ میں حاضر کر دے گا۔ تو گناہوں سے سچی توبہ۔ تہجد کے فضائل پڑھیں، تفسیر صراط الجنان میں ماشاءاللہ سرچنگ آپشن بھی ہے، آپ اس میں قرآن کی آیت بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ تفسیر میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ ترجمے میں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ لفظ تہجد لکھ کر آپ سرچ کریں، تہجد کے متعلق آیتیں روایتیں آ جائیں گی، یہ پڑھیں، شوق پیدا ہوگا۔ اچھا، جنت میں لے جانے والے اعمال یہ کتاب ہے، اس میں تہجد کے فضائل ہیں، یہ پڑھیں۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، اس میں رات کی عبادات آپ کی جو لکھی ہوئی ہیں اس سے بھی ذوق شوق پیدا ہوگا۔ اس طرح بزرگان دین کی راتیں کیسی گزرتی تھیں، صحابہ کی راتیں کیسی گزرتی تھیں، غوث پاک کی راتیں کیسی گزرتی تھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں کیسی گزرتی تھیں، اللہ کے نیک بندوں کی راتیں کیسی گزرتی تھیں، یہ پڑھیں، اس میں شوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں۔ موت کو یاد کریں، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو تہجد گزار ہم بننا چاہیں تو یاد رکھیں کہ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے، پختہ کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت کا ترجمہ و تفسیر پڑھ، کوشش کرنے والوں کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، کوشش تو کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو کامل الایمان مومنین ہیں، جن کا ایمان بہت پختہ ہے، وہ رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم چاہیں کہ ہم بھی کامل الایمان مومنین کی شان کو پائیں، ہم بھی ان کی ریس کریں، نقل کریں، لباس میں، موبائل میں، کھانے پینے، سونے اور گاڑیوں میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں نقلیں کرتے ہیں، ہم ریس کرتے ہیں، نیکیوں میں کریں نا، اس پر رش کریں جس کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، دین کا مبلغ بنایا، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، وہ عبادت گزار بندہ ہے، اس پر رش کریں نا۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اور ایک تعریف یہ کہ اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، ایک یہ کہ اس سے چھن جائے۔ رش کیا ہے کہ جو خوبی اس کے اندر ہے اس سے نہ چھنے، اس کے پاس بھی رہے اور اللہ مجھے بھی عطا کرے۔ تو رش کریں اس پر جو عبادت گزار ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو اللہ رسول کے فرما بردار ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم ان پر رش کریں گے نا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی شان رب کائنات نے بیان کی کہ ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، رب کے حضور سجدوں میں گزرتی ہیں ان کی راتیں، اور یہ ساری رات عبادت کر کے پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 سنیے، اس سے پہلے جو آیت تلاوت ہوئی وہ آیت نمبر 64 تھی سورہ فرقان کی۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا غل ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ کامل ایمان والے رات عبادت میں بسر کرتے ہیں، ساری رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بڑا دردناک عذاب ہے یا اللہ، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، جہنم بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے؟ ہم میں سے بعض نادان وہ عبادت کرتے ہیں اور بھولتے ہیں اور پھولتے ہیں،
میں حاجی صاحب، حافظ صاحب، مبلغ، نعت خاں، میں تو فلاں ہوں، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں آپ کے لیے نا رات کو تہجد میں دعا کرتا ہوں. اب دعا کا بتانا ہے یا اپنی تہجد کا بتانا ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے لیے تربیت کا کیا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے عبادت کرتے ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر بھروسہ عبادت پر نہیں کرتے، اپنے رب پر کرتے ہیں. اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہمیں اس میں سیکھنے کے لیے کیا ہے مزید کہ عبادت کریں مگر اس پر ناز نہ کریں. سارا اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے. جنت بھی اللہ کی رحمت سے ملے گی، قبولیت بھی اللہ کی رحمت سے ہوگی. اچھا ہم نے اللہ کی عبادت کی توفیق کس نے دی؟ وہ بھی تو اللہ نے دی نا. میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ میں اٹھ کر وضو کرنے گیا تو توفیق کس نے دی؟ تو سب اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. کسی درد دل والے نے کہا راتی زاری کر کر روندے نیند کھندی ہوندے فجریوں سب تھی نیویں ہوندے فجریوں کا ہار کہاں دے. سب تھی نیویں ہوندے. ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں روتے ہیں اور رو رو کر اپنی آنکھوں کی نیند کو دھوتے ہیں. اور جب دن چڑھتا ہے کہتے ہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہم بہت خطا کار ہیں، ہم تو بہت گناہ گار. اور عاجزی کرتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عبادت پر ناز نہ کریں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم نماز پڑھیں نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے. تو پانچوں نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور تہجد پڑھنے کے بعد بھی دعا کریں، چاہے ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے وہ نیک بندے جو رات عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ان کے بارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں بھی بیان ہوتا ہے. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. تو وہ خوش نصیب جس کی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، سجدے میں گزرتی ہے، قیام میں گزرتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرتی ہے. وہ آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت پر امید رکھتا ہے، مغفرت کی امید رکھتا ہے، جنت کی امید رکھتا ہے.
قرآن کہہ رہا ہے کیا وہ نافرمانی کرنے والے کے برابر ہو جائے گا؟ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ جیسا ہو جائے گا؟ غافل و نافرمان کس طرح برابر ہو سکتے ہیں اس کے؟ اللہ اکبر. یہ کہا گیا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی. یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی. یاد رکھیے کہ رات کے جو نوافل ہیں وہ دن کے نوافل سے افضل ہے. رات کی عبادت دن کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. سبحان اللہ. ہم اکیلے اپنے رب کو یاد کر. وہ مناجات کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے دعا پکارنا، ہم اللہ کو پکارتے، اور ایک ہے مناجات. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. مناجات یہ ہے کہ چپکے کسی سے باتیں کرنا. یا اللہ تیرا بندہ مالک کرم کر. ہم نماز پڑھ کر رات کو چپکے اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. یا اللہ میرے گھر کے معاملات تیرے سامنے، مولا کرم کر دے. یا اللہ سارے حج کی تیاری کر رہے ہیں، میں نہ رہ جاؤں میرے مالک، تو جانتا ہے میرا معاملہ. یا اللہ میں جنت سے نہ رہ جاؤں، جنت سے محروم نہ کر دیا جاؤں مالک، میں تیری رضا سے نہ محروم ہو جاؤں. چپکے لگے رہے ہیں، اپنے سارے معاملات اللہ سے شیئر کریں نا. اس کو بتا رہی، اس کو بتا رہی، اس کو بتا رہی، اس کو بتایا، رب کو بتائے نا، جس نے سارے معاملات حل کرنے ہیں، جس کے حکم سے چاند اور سورج طلوع ہوتے اور غروب ہوتے ہیں. پوری دنیا کا نظام، دنیا و آخرت کا نظام جس کے حکم سے چلتا ہے. پتا جس کے حکم کا بغیر ہل نہیں سکتا. اس سے دعا کرے نا. اور پھر رات کا آخری پہر، سبحان اللہ. تہجد عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کا افضل وقت جو علماء نے لکھا وہ ہے رات کا چھٹا حصہ، جو سحری کا وقت ہے نا. وہ پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش مانگا والے آقا کھلائے دروازہ بخشش منگا والے آقا کہیں سے تو اللہ کی یاد میں، جہنم کے خوف سے، جنت کی طلب میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہ رہے اور آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہچکیاں، سسکیاں، اور کہیں سے خراٹوں کی آوازیں آ رہی. نیند نہیں پوری ہوئی یار، وہ سو جی ذرا نیند نہیں پوری ہوتی. ارے یہ اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت نے چوٹ کی اور سمجھایا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. سارا دن غفلت میں گزرتا ہے، فضول کاموں میں گزرتا ہے، ساری رات تو سوتا رہتا ہے. دن لہو میں کھونا تجھے، شب یعنی رات، صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی اللہ کے نیک بندے رات بھر سونے کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ساری رات سوتے رہنا، اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، تہجد نہیں پڑھنی، نوافل نہیں پڑھنے، رب کی بارگاہ میں زاری نہیں کرنی، دعا نہیں کرنی. اللہ اکبر. تو رات کی عبادت جو ہے وہ دن کی عبادت سے افضل ہے. سکون، اکیلا ہے. دن کے وقت لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ ریا بھی پیدا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں گے. رات میں تو اکیلے ہم ہیں اور سکون بھی ہوتا ہے. اچھا، رات کو اٹھنا نفس پر بھاری ہے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. نیند آ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے،
کہ صبح کے کام بھی شیطان یاد دلا رہا ہے، نہیں، میں نے اٹھنا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اچھا، پھر یہاں ہمیں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں کیا سمجھایا گیا، پیغام کیا ہے اس میں ہمارے لیے، کیا سمجھنا ہے کہ ایمان والے عبادت کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، اور قبولیت کے معاملے میں خوف اور امید کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے کہ قبول کرے گا، اور ڈر بھی ہے کہ رد نہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت سے ہم نا امید ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اللہ کے عذاب اور پکڑ سے ہم بالکل نڈر ہو جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو خوف اور امید کے درمیان بندہ مومن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک بندے، ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں انعامات عطا فرمائے گا۔ وہ انعامات ایسے ہیں کہ نہ آنکھ نے دیکھا، نہ دل پر اس کا خیال گزرا، ایسی نعمتیں فار ایور۔ اللہ اکبر۔ یہ نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال والوں کے لیے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 15-16 میں ارشاد ہوتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، اپنی رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ پرہیزگار لوگ جنت کے باغات میں ہوں گے، وہاں طرح طرح کے پانی کے، شہد کے، پاک شراب کے چشمے ہوں گے، دودھ کے چشمے اور نہریں ہوں گی، یہ سب اللہ انہیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ آخرت کی کامیابی، جنت اور اس کی نعمتیں اس کو ملیں گی جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے گا، نیک اعمال کی کثرت کرے گا۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد ہوتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ پرہیزگار لوگوں کا نیک اعمال کرنے کا حال کیا تھا، کیفیت کیا تھی؟ وہ رات تہجد میں گزارتے تھے، وہ رات عبادت میں گزارتے تھے، رات کو کم سوتے تھے، اور وہ سونے کو اپنا قصور سمجھتے، رات تہجد اور شب بیداری، اور اس کے بعد اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے، اور گناہگار سمجھ کر رات کے آخری حصے میں اللہ سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرنا رات کے پچھلے حصے میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1145، ہمارا رب تعالی ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ ہر رات، شب قدر کی بات نہیں ہو رہی، شب برات کی بات نہیں ہو رہی، لیلۃ القدر کی بات یا شب معراج کی بات نہیں ہو رہی، رمضان کی بات نہیں ہو رہی، پورا سال ہر رات اللہ پاک فرماتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں رات کی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے،
ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے اعلیٰ اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ رات کے وقت نوافل پڑھنے کے لیے اپنے نرم نرم گرم گرم بستروں کو، راحت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مثلا استغفار کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید میں اسے پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم آقا کی اس عظیم سنت کو بھی اپنائیں۔ تہجد پڑھنا میرے نبی کی عظیم سنت ہے، تو تہجد گزار ہم بنیں، رات کے نوافل پڑھیں، رات کو تلاوت کریں، اور اللہ پاک رحمت فرمائے ہم روزے بھی رکھیں۔ پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، ایام 20 چاند کی 13 14 15 تاریخ کے روزے رکھنا بھی سنت ہے۔ اب اس سنت کو اب نہیں ادا کریں گے تو کب ادا کریں گے؟ اور اللہ پاک نصیب فرمائے تہجد کے ساتھ ساتھ ہم اشراق بھی پڑھیں، ہم چاشت بھی پڑھیں، ہم اوابین بھی پڑھیں۔ اشراق و چاشت، سبحان اللہ، فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے ذکر میں بندہ مشغول رہے، اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورج طلوع ہوا، 20 منٹ گزر چکے، سورج کو سن رائز ہوئے، سورج طلوع ہوئے، اب 2 نفل پڑھیں، یہ نماز اشراق ہوئی اور حج و عمرے کی ثواب کی بشارت ہے۔ گھر بیٹھے اپنے اس میں نہ لاکھوں کروڑوں خرچ کیے، نہ سفر کیا، روز حج و عمرے کا ثواب ملے، اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے، تو اللہ کرے کہ ہم اشراق چاشت پڑھنے والے بھی بنے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 585، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اسے حج اور عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ اور سنن ترمذی حدیث نمبر 480، جو اشراق کی 2 رکعتوں پر پابندی کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں حدیث پاک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرنے والے ہی نماز چاشت پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور یہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے۔ نماز اوابین کی بھی فضیلت ہے، جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھے، اس کے درمیان کو بری بات نہ کرے، 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ تحیۃ الوضو پر جنت کے واجب ہونے کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے لیے کچھ میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عبادت گزار بنائے، پھر اللہ پاک کرم فرمائے بزرگوں کے احوال پڑھیں، اس سے بھی ذوق شوق پیدا ہوگا۔ جیسے بعض کا مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ان کی راتیں کیسی گزرتی تھیں، ہم تو نیند میں گزارتے ہیں، اور نیند میں بھی گزارے وہ بھی غنیمت ہے، ورنہ تو آوارہ گردی میں گزارتے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں گزارتے ہیں، استغفر اللہ، شراب کی محفلیں اور طرح طرح کے گناہوں برے کام اور ویڈیوز، اور استغفر اللہ۔ کتے کی عادت ہے ساری رات بھونکتا رہتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سو جاتا ہے۔ تو بعض وہ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، ساری رات آوارہ گردی، فلمیں، سوشل میڈیا، یہ وہ کر رہے ہیں، جیسے فجر کا وقت شروع ہوا سو گئے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہمارے اسلاف کی شان دیکھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات عبادت کرتے تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ یہ ان کی زوجہ، ان کے خادم رات میں باری باری جاگتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فاروق اعظم کے شہزادے ساری رات عبادت کرتے تھے، سحری کا وقت شروع ہونے کا اپنے خادم سے پوچھا کرتے تھے
کہ وقت ہو گیا جو عرض کرتا حضور شروع ہو گیا، پھر دعا و استغفار میں مشغول ہوتے تھے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہوتا۔ حضرت تمیم بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، بعض اوقات ایک آیت کو ساری رات ہی پڑھتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک رات سوتے رہ گئے، نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، تو انہوں نے کفارہ کس طرح دیا، مکمل 1 سال تک پھر رات کو سوئے نہیں کہ میں تہجد کیوں نہیں پڑھ سکا۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ مستحب عبادت اگر وہ بھی قضا ہو جائے تو اس کی بھی قضا کرنا مستحب ہے، تاکہ ہم عادی کیسے بنیں گے۔ آج 313 دفعہ درود پاک نہیں پڑھا، کل پڑھو اس کو ڈبل کر کے پڑھو۔ آج ہم نے روزانہ طے کیا تھا کہ 1 رکوع پڑھوں گا، آج نہیں پڑھا کل 2 رکوع پڑھیں، تاکہ پابند تو رہ سکے، ورنہ تو سستی رہے گی۔ ہمارے غوث پاک سبحان اللہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال آپ کا معمول رہا، ہر رات پورا قرآن پڑھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں ادا کی، 45 سال تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں، ہمیشہ روزہ رکھتے اور رات عبادت کرتے، کسی مسجد کے قریب سے گزرتے تو 2 رکعت تحیات المسجد ضرور پڑھتے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہجد کے بہت سختی سے پابند تھے، اگر کبھی نماز تہجد رہ جاتی اتنا پریشان ہو جاتے کہ آپ بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ یا تو فرض نمازوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز رہ جانے پر بیمار ہو جاتے تھے کہ تہجد کیوں رہ گئی میری۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر رات مکمل قرآن پڑھتے، ساری زندگی نماز باجماعت کے ساتھ ساتھ اشراق و چاشت ادا کرتے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہجد میں بیدار ہو کر 12 رکعت ادا کرتے، اور سالہ سال آپ کا یہ معمول رہا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 سال کی عمر سے تہجد کی نماز انہوں نے شروع کر دی تھی، ساری زندگی تہجد کی نماز ادا کی۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طالب علمی کے دور میں بھی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات عبادت کرتے، بہت نوافل پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، روزانہ آدھی رات کو اٹھ کر 10 پاروں کی تلاوت کرتے تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر ساری رات عبادت و استغراق میں رہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام طور پر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ ان نیکوں کے صدقے ہمیں بھی نیک بنا۔ تہجد، اشراق، چاشت، صف اول، تکبیر اولا، اس کو پانے کا ایک بہترین نسخہ کیا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جن کے عقیدے بھی ٹھیک ہیں اور عمل بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک صورت قافلے میں پائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ قافلے کے اندر جو جدول ہے اس کے اندر تہجد بھی ہے، نمازیں تو ساری پڑھنی ہے، قافلے میں بھی پڑھنی ہے۔ قافلے میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ نصیب ہو جاتی ہیں، تکبیر اولا بھی نصیب ہو جاتی ہے، صف اول بھی نصیب ہو جاتی ہے قدر آسانی سے، اور اشراق، چاشت، اوابین، تہجد باقاعدہ جدول میں شامل ہیں اور پڑھتے ہیں اسلامی بھائی۔ اور یاد رکھیں کہ جس عمل پر انسان 40 دن ہمت کر کے کوشش کرے اس کو پڑھتا رہے، پھر رب تبارک و تعالی آسان فرما دیتا ہے، پھر اس کی روٹین بن جاتی ہے، پھر اس کا معمول بن جاتا ہے۔ تو 12 ماہ کے قافلے میں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ 40 دن مل جائیں گے، خود ہی استقامت ملے گی۔ جب ایک انداز پر چلتے رہیں گے ایک معمول بن جائے گا، اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری، رات آخری پہر اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، اشراق پڑھنی ہے، چاشت پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ الکریم ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، تہجد پڑھنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں نفل روزے، فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں، اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم
دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر بھی کریں گے اور اس کی دعوت بھی دیں گے. اچھا قافلے کی دعوت دیتے ہوئے کیوں جھجک ہوتی ہے بھائی؟ دیں کسی کو قافلے کے لیے کہنا یہ نیکی کی دعوت. آپ دعوت اسلامی قافلوں میں سفر کریں، نیکی کی دعوت ہے. اور ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کے قافلوں میں جاتے ہیں، نمازیں سیکھتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے اتنے واقعات ہیں، زیارت رسول کے بے شمار واقعات ہیں. الحمدللہ الحمدللہ بیماریوں سے نجات کے بے شمار واقعات ہیں. نماز سیکھنے کے کتنے واقعات ہیں، اور کتنی اہم بہار ہے کہ بھئی نماز پڑھنا آ گئی، سجدہ کرنا آ گیا، رکوع کرنا آ گیا. کتنے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی. جب قافلوں میں جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم نماز پڑھنا بھی ہم سیکھ جائیں گے، نماز سکھانا بھی سیکھ جائیں گے، درس دینا بھی سیکھ جائیں گے، بیان کرنا بھی سیکھ جائیں گے. ایک نہیں ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جنہوں نے قافلے کی برکت سے درس دینا سیکھا، بیان کرنا سیکھا. داڑھی کی ترغیب قافلے کی برکت سے ہوئی، امامہ باندھنے کی سعادت قافلے کی برکت سے ملی. تو قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ سنتیں سیکھیں گے، عظمتیں ملیں گی اور گناہوں کی عادت چھٹے گی. انشاءاللہ نیکیوں میں سستیاں دور ہو جائیں گی، دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، جہل زائل ہو جائے گا، علم حاصل ہوگا. اللہ ہمیں نصیب کرے. اور امیر اہل سنت ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی زندگی میں ایک مرتبہ 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں ایک ماہ، ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں سفر کرے. تو ہم بھی اس کا ذہن بنائیں کہ ہم بھی ایسا کریں گے. اللہ پاک نصیب فرمائے اور رب تبارک و تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا